علی کے در پر قسم خدا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اس وقت میں جناب مونس رضوی صاحب کے گھر میں موجود ہوں، جو سادہ طبیعت کے مالک ہیں اور کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہیں. جہاں سوز ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، نوحہ ہو، ماشاءاللہ سبھی میں ان کو مہارت حاصل ہے. تو السلام علیکم جناب مونس بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے انتہائی مصروفیات کے باوجود بھی آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. مونس بھائی، بس یہ کہ آپ سے کچھ سوالات کرنے تھے. کچھ ہم چاہ رہے تھے کہ میں خود آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بڑا تو کیا، بس چھوٹا سا فین ہوں. تو بہت ہی اچھا. مونس بھائی، کچھ سوالات جیسے کہ مثال کے طور پر آپ نے کب سے یہ ماشاءاللہ یہ پڑھنے کا سلسلہ ہے ثنا خوانی؟ اچھا، اگر پڑھنے کا سلسلہ آپ کہیں کہ مجلس میں یا محفل میں بیٹھ کے، تو یہ تو اللہ درجات بلند کرے ہمارے والدین کی، خاص طور پہ والدہ. ماشاءاللہ. جب میں نے بولنا سمجھے سیکھا تھا اور جملے ادا کرنے کے قابل ہو گیا، اپنی بات سمجھانے کے قابل ہو گیا، غالباً شاید 5-6 سال کی عمر تھی. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اس وقت والدہ مجھے لے آتی تھی اپنے ساتھ مجلس میں. خواتین ظاہر بچے تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کھیلتے رہتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں، اور ہماری والدہ لے آتی تھی تو وہ کوئی نہ کوئی ربائی یاد کر کے مجھے لے آتی تو کہتی تھی پڑھنا بیٹھ کے. تو میں شاید آپ واقف ہو، قبہ زینبیہ ایک ہے جی جی جی، لیاقت آباد میں، وہاں پہ ہماری رہائش تھی اس وقت. تو وہیں پہ ماشاءاللہ والدہ نے وہاں پہ پڑھوایا، تو کچھ حد تک جھجک وہاں پہ ختم ہوئی. صحیح. اس کے بعد جب میں یہاں آگے دستگیر آ گیا، تو یہاں پہ جو امام بارگاہ ہماری محلے کی ہے، عسکری امام بارگاہ، جی جی، اس میں آتا جاتا تھا، دیکھتا رہتا تھا. کبھی کبھار پڑھ بھی لیتا تھا، موقع ملتا تھا. تو ماشاءاللہ. تو تقریباً آپ یہ مور اور لیس تقریباً 45 سال ہوئے، 48 سال ہو گئے تقریباً ذکر مولا کا شروع کیے ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے پیش کر رہا ہوں. نہیں، ماشاءاللہ مونس بھائی، ابھی ہم آپ سے سنیں گے بھی انشاءاللہ. بہت ہی آپ کی آواز کے اندر ایک چاشنی سی بھی ہے، اور بار بار سننے کا بھی دل چاہتا ہے. اور بعض اوقات تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک ہی سوز کو مختلف طرز میں آپ نے انداز میں پڑھا ہے. بہت ہی کمال مہارت ہے یہ تو ماشاءاللہ. اچھا مونس بھائی، یہ بتائیں کہ آپ کے پسندیدہ مرثیہ خوانوں میں وہ آپ بتائیں کہ آپ کو فیوریٹ کون سے ہیں ماشاءاللہ سے؟ فیوریٹ اگر کہا جائے تو وہ تو آباد نقوی صاحب مجھے بڑی، ان کی سوزخوانی بہت زبردست سوزخوانی کرتے تھے ویسے بھی، اور مجھے بھی پسند تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ سبت جعفر مرحوم شہید، ان کو تو سبھی جانتے ہیں. بے شک بے شک. ان سے میرا دوستی کی حد تک بہت وہ رہا تعلق. شاگردی میں باقاعدہ ان کی تو میں نہیں آ سکا، صحیح. وقت ملا نہیں، اور جب وقت آیا اس وقت اللہ نے ان کو اپنی خدمت میں بلا لیا، اہل بیت نے. بے شک. اور لیکن میں خاص طور پہ ذکر کروں گا ابرار بھائی، ابرار فتح پوری کا، جی جی کہ ماشاءاللہ. جو باقاعدہ میں نے سوزخوانی کا ماحول اور ترکیب و ترتیب اور نشست و برخاست اور جو طریقے جو باقاعدہ جو میں نے کچھ سیکھا، تو وہ ابرار بھائی، ابرار فتح پوری، اللہ ان کو صحت دے، ان کی عمر دراز کرے. ماشاءاللہ. ان سے میں نے کافی سوزخوانی میں کافی کچھ سیکھا. جا کے بیٹھتا تھا ان کے ساتھ بازو کی حیثیت سے، تو بہت زیادہ وہ گائیڈ کرتے تھے، ہر چیز مجھے سمجھاتے بتاتے تھے. اور کچھ یہ مولا نے جو توفیقات دیں، بے شک بے شک بے شک. از خود بھی کچھ میں کہوں گا کہ یا دعائیں ماں باپ کی کہہ لیں، اور توفیق مولا کی، بس وہ بے شک، اس میں کوئی اس کی شک وجہ نہیں. سے آج کچھ مولا نے اپنا ذکر کرنے کے لائق بنا دیا ہے. اچھا مونس بھائی، یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ بہت سارے شعراء کرام ہیں، آپ خود بھی ماشاءاللہ بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. تو اب بعض اوقات کلام پڑھنے کے لیے آپ کلام کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، یہ سوال بڑا اچھا کیا آپ نے. کلام کا انتخاب کرنے کے لیے
میں آپ کو بتاؤں آج کل بہت زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آسان ترین زبان ہو اردو. جی 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 بالکل بالکل. کیونکہ شاعری میں جو الفاظ استعمال کر گئے نا اساتذہ جو سینئر شاعر ہمارے تھے وہ، تو ان میں جوش آپ تو خیر بہت اوپر کی بات ہے، ان کی بات ہے عام جو شہرت ہے، تو ان میں جو الفاظ استعمال کیے وہ آج کل کے جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو تو شاید سمجھ میں نہ بھی آئے. مثال کے طور پہ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ زنہار ایک لفظ ہے، اور اسی طرح کے دوسرے لفظ، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو لہٰذا شاعری کچھ کلام پڑھنے کے لیے انتخاب ایسا کرنا پڑتا ہے کلام کا جس میں آسان ترین الفاظ ہوں، روزمرہ جو سمجھے جاتے ہیں، بولے بھی جاتے ہیں، آسانی سے ڈیلیور، آسانی سے سمجھ میں آئے گا. الفاظ سمجھ میں آئیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا نا شاعری کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا منیش بھائی یہ بتائیں کہ آپ خود بھی ماشاء اللہ کافی اچھے اور بڑے نوح خان ہیں. پرانے نوح خانوں میں آپ کے جو ہے پسندیدہ نوح خان کون سے رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کے سوال کے جواب میں پہلے میں تھوڑی سی اپنا نظریہ پیش کر دوں گا اور جو حالات میں نے دیکھے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو محسوس ہو یہ بات، مگر یہ حقیقت میں بیان کروں گا کہ نوحہ جو ہے، نوحہ نکلا حضرت نوح سے، بہت زیادہ وہ گریہ زاری کیا کرتے تھے، نوح سے نوحہ نکلا ہے. اور نوحے کا ساتھ جو لفظ آتا تھا وہ ابھی بھی شاعروں میں نوحوں میں کہیں نوحہ کنا، نوحہ کنا کا مطلب ہوتا ہے نوحہ کرنا، کریا کرنا. تو ویری فرسٹ جنریشن جو تھی، مثال کے طور پہ کوئی 70s کی بات کر رہا ہوں، 80s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جی جی، تو اس میں تو جو نوحہ خاں ہیں وہ نوحہ کنا ہوتے تھے، نوحہ کر رہے ہوتے تھے، پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے تھے، گریہ کر رہے ہوتے. صحیح بات. نوحہ کنا یعنی گریہ وزاری کی طرح نوحہ پڑھنا، نوحہ کنا. اس کے بعد جو پھر دور آیا وہ بہت زیادہ جنہیں لوگوں نے سراہا ہوا ہے، اور بہت زیادہ میں کیا زیادہ مناسب نہیں بولا، تو انہوں نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. صحیح. وہ جو پڑھنا شروع کیا اس حد تک بھی صحیح تھا. اب جو ہے صورتحال انتہائی اذیت ناک ہے سمجھنے والوں کے لیے اور پرانے سننے والوں کے لیے. اب نوحے معذرت کے ساتھ گائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ بتدریج دیکھیے انحطاط کس طرح ہوا ہے اردو زبان میں ہمارے یہاں، کہ کہاں پہ نوحہ کرنا اور پھر درمیان میں نوحہ پڑھنا، اور اب یہاں تک ہمارا حال ہو گیا کہ اب نوحے گائے جا رہے ہیں. کچھ ہمارے، سب تو خیر نہیں کہوں گا میں، لیکن وہ ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر ذرا مسئلہ یہ ہے کہ انہی کی پذیرائی ہے اور انہی کی شہرت ہے اور انہی کو سب لوگ جو ہے وہ بال جھٹکنے اور لٹکنے کا وہ سارا معاملہ جو ہے پسند کرتے ہیں، ان کے ایکشن اور ان کی جو کچھ باڈی لینگویج ہے. مگر وہ نوحے گائے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. میں صاف یہ کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، چاہے اس کا جو بھی. جی منیش بھائی پوچھنا تھا کہ یہ تو ایک اصلاحی پہلو ہے بہت، آپ نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ بہت اچھی بات ہے. آپ کے مطلب پرانے نوح خانوں میں پسندیدہ نوح خان؟ پرانے نوح خانوں میں سبھی بہت بہترین تھے بھائی، سچے مرحوم ماشاء اللہ، اور تبلیغ مامیہ کے جو ناظم بھائی ہمارے تھے وہ، آفاق بھائی محمد قدیم کے، اور عزت صاحب، عزت لکھنوی کے ساتھ میں بچپن میں بہت ان کے ساتھ تو رہا، تو ان کے جناب الگ ہی بات تھی. بے شک. اور سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ ذاکر حسین، چاہے وہ نوحہ خان ہو، ذاکر حسین سوز خان ہو، چاہے وہ شاعر بھی ہو، تو جو کچھ مولا اسے عطا کر رہے ہوتے ہیں اس کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں شاعری اپنے متعلق اہل بیت جو، تو اس ساری شاعری کا اور مولا کے فضائل و مصائب اور مولا کا کردار اور ان کے جو روایات اور حدیث، اس سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ خود شاعر کی زندگی پہ بھی اس کے اثرات ہوں. وہ بھی حتی الامکان کوشش کرے کہ میرا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے، نوحہ خان ہے مولا کا، کیا نفیس آدمی ہے، کیا بڑھیا آدمی ہے. مگر اب یہ بھی ایک بڑا المیہ ہو گیا ہے کہ نوحہ خانوں کی بعض ویڈیو ایسی آتی ہیں کہ جناب وہ کچھ عجیب و غریب انداز میں بہت زیادہ دنیاوی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو. اچھا منیش بھائی بتائیں کہ چلیں یہ تو آپ نے بہت زبردست بات کی. اچھا یہ بتائیں کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ نئے نوحہ خانوں کے اندر جو آپ جن میں خلوص دیکھ رہے ہیں، تو وہ آپ کی نظر میں کون سے نوحہ خان ہیں؟
بھائی نئے نوح خان میں کس کا نام لوں کس کا نہیں لوں. اگر آپ خلوص کی بات کرتے ہیں معاوضے کو ہٹا کے معذرت کے ساتھ، جی جی تو میر حسن بہت خلوص سے پڑھتا ہے، عزاداری کرتا ہے، وہ واقعاً وہ عزاداری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے اسد آغا ہیں ماشاءاللہ، وہ تو ماشاءاللہ فی سبیل اللہ مولا کی فی سبیل مولا پڑھتے ہیں مولا ماشاءاللہ، ان کے کسی سے نہ صحت لیتے دے نہ دیتے ہیں. لے. اور ہمارا ساجد بھائی ہیں. اور اس طرح کے ایک نیا نوح خان میں نے بھی دیکھا جون کے نام سے، وہ تقریباً وہ بہت اچھی نوح خانی خلوص سے پڑھ رہا ہے بہت اچھی طرح. اصل وہ بھی میر حسن کی آواز میں، ہاں تقریباً اس کی آواز ملتی جلتی ہے، اور مگر وہ بڑے خلوص سے خلوص سے پڑھا. طریقے سے، اور ایکسٹرا آرڈنری کوئی وہ باڈی لینگویج اور بڑا ہاتھ پیر چلانا یہ سب بھی کچھ نہیں. کیونکہ اصل میں سو کا تقاضا تو یہی انسان کم سے کم جو ہے وہ اپنی آواز میں سوز پیدا کرے، درد پیدا کرے، اور شاعری بھی اگر ایسی ہو تو کیا بات ہے. اچھا منیز بھائی، بہت اچھی بات ہے، باتیں آپ نے کری، آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی. آخر میں آپ یہ بتا، کوئی اگر میسیج دینا چاہ رہے ہیں جو ہمارے ویور دیکھنا چاہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ میسیج ڈلیور ہونا چاہیے. میسیج میں اتنا سا دوں گا بھائی کہ زندگی بھر یہی سنا، اور ابھی بھی اکثر دعاؤں میں یا جملوں میں یا مجالس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے ماں باپ قربان امام حسین پہ، مولا علی پہ، اہل بیت. مگر اس بات کو جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں لاگو نہیں کیا جاتا. اپنے اعمال، افکار، اپنے کردار سے یہ چیز صاحب نظر کہیں نہیں آ رہی تھی کہ میرے ماں باپ قربان امام حسین مولا آپ پہ. ماں باپ کے ساتھ شاید ماں باپ کے ساتھ شاید ہم کچھ زیادہ تمیز سے اور تہذیب سے رہتے ہوں، اور اہل بیت کو بالکل ہی ہم نے جناب سمجھا نا، وہ سمجھ لیا کہ بڑا عجیب و غریب ماحول ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہے. ایک میں آپ کو واقعہ بھی سنا دوں. ایک دفعہ میں شاید 3 سال پرانی بات ہے، کربلا میں تھا. جی جی. پنجاب کی کوئی فیملی تھی، غالباً وہ لندن سے آئے ہوئے تھے. اچھا اچھا. میں مقام ہے شیر فضا، وہاں کھڑے کے وہ نوح خوانی کر رہے تھے. تو بی بی جناب فضا کا ظاہر ہے کچھ نوحہ ذکر تھا، اس میں وہ ذکر تھا. تو میں بھی کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. خیر وہ نوحہ ختم ہونے لگا تو میرے ساتھ دوست تھا، تم بھی پڑھ لو. میں نے کہا نہیں یار یہ میں پڑھ لو. تو اس نے ان سے کہا کہ ایک نوحہ یہ بھی پڑھیں گے. تو وہ کہنے لگے بالکل پڑھ لیں جی، ایک درخواست ہے مگر. میں نے کہا جی. کہنے لگے نام نہ آئے کسی بیوی کا، کسی بیوی کا نام نہ آئے. اب میں نے کہا نہیں معذرت، ایسا نہ ہو فی الوقت میں بھی یاد نہیں کہ جس میں نام نہ ہو. کیونکہ حلے سے نام لیا عقیدت. ہاں یہ عقیدت کی بات ہے ساری. تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کو جو درجہ ہم دیتے ہیں، ماں باپ قربان ہمارے ان پہ، اسی لحاظ سے ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کا ذکر بھی ویسے ہی کیا جائے اسی طریقے سے. اسی حق تو یہ ہے کہ باوضو بیٹھے مجلس میں انسان، حق تو یہ ہے کہ باوضو مجلس میں جائیں آپ. مگر اب ٹھیک ہے بہرحال، لیکن حد تو امکان کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ اہل بیت کے درجات اتنے اللہ نے بلند رکھے ہیں، عالی سے عالی درجات ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ یا ان کے متعلق یا ان کے باب میں جو گفتگو کی جائے اس میں بھی بہت تہذیب سے، تمیز سے وہ خیال رکھا جائے، اور اپنے اوپر اس کو، اپنے کردار پہ بھی اس کو کوشش کی جائے کہ اثرات مرتب ہوں کچھ، صرف زبانی کلام. عملی مظاہرہ. جی بالکل. بے شک، جزاک اللہ. اچھا منیز بھائی، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے، اور آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اس کا بھی میں تہہ دل سے ممنون ہوں، مشکور ہوں آپ کا. اور منیز بھائی چونکہ کل عید غدیر بھی ہے، تو اس مناسبت سے کچھ ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کے پاس آئیں اور کلام کے خالی بغیر کلام کے سنے چلے جائیں. اچھا میں ویسے تو خود بھی بظاہر کچھ شاعری کرتا ہوں، اچھا ماشاء کر لیتا ہوں، مگر یہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں، ان کی طرزیں ایسی ہوتی ہیں، بندش جسے کہتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بڑی، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹونک کی طرح ہوتے ہیں، خون بڑھے. تو ایسی کلام میں دیکھا کوئی کہ ناشاد نام کے کوئی شاعر ہیں، غالباً پنجاب کے ہیں یا کہاں کے، تو ان کی ایک میں نے کلام سنا تو میں وہ پیش کر دیتا ہوں. کلام صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. غدیر خم میں نبی سے وعدہ، وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. غدیر خم میں نبی سے وعدہ،
وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، ولا علی کی نہ اپنے دل سے جدا کریں گے یہ طے ہوا تھا، ولا علی کی نہ اپنے دل سے جدا کریں گے یہ طے ہوا تھا، غدیر خم میں نبی سے وعدہ وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا، اٹھا کے قسمیں کہا نبی سے ہمارا وعدہ رہے گا قائم، اٹھا کے قسمیں کہا نبی سے ہمارا وعدہ رہے گا قائم، علی ولی سے نہ زندگی بھر دغا کریں گے یہ طے ہوا تھا، علی ولی سے نہ زندگی بھر دغا کریں گے یہ طے ہوا تھا، ہزار چاہے مجبور ہوں گے علی سے لیکن نہ دور ہوں گے، ہزار چاہے مجبور ہوں گے علی سے لیکن نہ دور ہوں گے، یہ جان دے کر بھی حق وفا کا ادا کریں گے یہ طے ہوا تھا، یہ جان دے کر بھی حق وفا کا ادا کریں گے یہ طے ہوا تھا، میرے علی سے دنیا والوں اگر مدد مانگنا خطا ہے، میرے علی سے دنیا والوں اگر مدد مانگنا خطا ہے، جو یہ خطا ہے تو زندگی بھر خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا، جو یہ خطا ہے تو زندگی بھر خطا کریں گے یہ طے ہوا تھا، بدعت کے تالوں کو توڑ کر ہم ملا کے فتووں کو چھوڑ کر ہم، بدعت کے تالوں کو توڑ کر ہم ملا کے فتووں کو توڑ کر ہم علی کے در پر قسم خدا کی جھکا کریں گے یہ طے ہوا تھا، علی کے در پر قسم خدا کی جھکا کریں گے یہ طے ہوا تھا، بدل گئے ہیں کیوں اب ارادے بنے ہو دشمن کیوں مرتضیٰ کے، بدل گئے ہیں کیوں اب ارادے بنے ہو دشمن کیوں مرتضیٰ کے، کہا تھا تم نے علی کی ہر دم حیا کریں گے یہ طے ہوا تھا، کہا تھا تم نے علی کی ہر دم حیا کریں گے یہ طے ہوا تھا، بس مقطع پیش کر رہا ہوں، علی کا پرچم بلند کریں گے کبھی نہ ناشاد ہم جھکیں گے، علی کا پرچم بلند کریں گے کبھی نہ ناشاد ہم جھکیں گے، ولا کا ان کی جہاں میں ہر دم دفاع کریں گے یہ طے ہوا تھا، ولا کا ان کی جہاں میں ہر دم
دفاع کریں گے یہ طے ہوا تھا ولالی کی نہ اپنے دل سے جدا کریں گے یہ طے ہوا تھا غدیر خم میں نبی سے وعدہ وفا کریں گے یہ طے ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مونس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا اچھا کلام سنایا. شکریہ آپ کا. اور آخر میں جاتے آتے کوئی غدیر کے حوالے سے کوئی میسیج ہو، مبارکباد ہو، آپ بالکل عطا کریں. غدیر کے حوالے سے میسیج میں کیا دوں؟ میسیج غدیر خود بہت بڑا میسیج ہے بے شک. عالم اسلام کے لیے. اگر لوگ بقول جناب رسالت مآب کے اگر ساری دنیا علی کی محبت میں متحد ہو جاتی تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان. بے شک بے شک بے شک. تو مقصد سارا یہی ہے کہ ہمیں اور دوسرے جو ہمارے پڑھنے والے ہیں اور جو ممبر و مسند جہاں جہاں لوگ عوام سے خطاب کرتے ہیں اور عوام ان کی سنتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مولا کے فضائل اس انداز میں بیان کریں کہ لوگ